میرے بھائی اور دوستوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی بہادری سے، اپنے عزم سے، اپنے حوصلے سے اس ریلی کو جاری رکھ کر اور آج یہاں حسن اسکوائر پہ پہنچ کر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ بھارتیوں سن لو، امریکی غلاموں سن لو، امریکیوں سن لو، اسرائیلی اور ان کے اسرائیلی ایجنٹوں سن لو، تمہاری ان بزدلانہ کارروائیوں سے ہماری اس تحریک کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ میرے بھائیوں، میں نے جس طرح عرض کیا کہ جب کشمیر کے مسلمان اپنی آزادی کی تحریک کے لیے نکلتے ہیں اور انہیں بھارتی فوجوں کی گولیوں کا نشانہ بننا پڑتا ہے، جب ان کا لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے، جب ان کے لیے غذا کو محدود کر دیا جاتا ہے، راستے روک دیے جاتے ہیں، کاروبار تباہ کر دیا جاتا ہے، ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، پیلیٹ گنوں سے فائرنگ کر کے ان کو زخمی کیا جاتا ہے، تو ہم پاکستان میں یہاں ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم تو ریلیاں نکالتے ہیں، وہ جانیں پیش کر رہے ہیں، وہ خون پیش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے کہ آج جب کشمیر میں بھارتی فوجی حملہ کر کے سری نگر کے مسلمانوں کو شہید اور زخمی کر رہے ہیں، تو یہاں کراچی میں راہ کے ایجنٹ جماعت اسلامی کی ریلی پر حملہ کر کے ان کارکنوں کو بھی زخمی کر رہے ہیں۔ آپ کا خون سری نگر کی ماں بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں اور جوانوں اور بزرگوں کے ساتھ مل چکا ہے۔ اب یہ عالمی اسلامی انقلاب کی تحریک ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ تعالی۔ کشمیریوں کی جد و جہد آزادی ایک انڈیپینڈنٹ تحریک ہے، وہ اپنی بنیاد پر کھڑے ہیں۔ ہمیں تو افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے حکمران اپنا فرض ادا نہیں کرتے، اور جب ہم نے دیکھا کہ 5 اگست میں بھارت نے 370 کا آرٹیکل ختم کیا، 35A ختم کیا اور کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا، پھر اس کے بعد قوانین آئے کہ جس میں یہ طے کیا گیا کہ کشمیر میں بھی بھارت کے لوگ مکانات لے سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، اور وہاں پر اپنی آبادی بڑھانے کی وہ مضمون سازشیں بوتی کر رہا ہے۔ تو اس وقت 5 اگست کو ہمارے حکمران جاگے تھے، اور وہ بھی اس لیے جاگے تھے کہ آپ سڑکوں پہ رہتے ہیں، آپ جد و جہد کرتے ہیں، اگر آپ یہ تحریک نہ چلائیں تو یہ حکمران کشمیر کا سودا کر دیں، بیچ دیں اس کو۔ لیکن عمران خان تم بھی سن لو، نواز شریف تم بھی سن لو، زرداری تم بھی سن لو، باجوہ صاحب آپ بھی سن لیجئے، کشمیریوں کی یہ تحریک کسی فوج کی تحریک نہیں ہے، کسی وزیر اعظم کی تحریک نہیں ہے، یہ آزادی کی تحریک مسلمانان بر صغیر کی تحریک ہے، امت کی تحریک ہے، پاکستان کا یہ تکمیل کا ایجنڈا ہے، یہ ہماری شہرت کی تحریک ہے۔ آپ کو سودا نہیں کرنے دیں گے، نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے اس پرانے نقشے کو بحال کیا ہے جو پہلے ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، درمیان میں غدار مشرف نے ایسا کام کیا تھا کہ یہاں باڑ لگوائی تھی اور اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اپنے نقشے میں قرار دے دیا تھا۔ اب اگر آپ نے اس پرانے نقشے کو بحال کیا ہے، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، اب اس نقشے کی تکمیل کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ تاریخ کا یہ سبق ہے، ہم جانتے ہیں کہ کشمیر جس پہ بھارتی فوج کا غاصبانہ قبضہ ہے، آج سے 72-73 سال پہلے بھی بزور شمشیر ہی آزاد ہوا تھا، جد و جہد کے ذریعے آزاد ہوا تھا، جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے آزاد ہوا تھا، پھر غداری کی گئی تھی اور ان مجاہدین کا راستہ روک دیا گیا تھا، اور جب سے لے کر اب تک یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں سڑ رہا ہے، یہ مسئلہ عالمی برادری کی نظر ہو رہا ہے، اور یہ مسئلہ پاکستان کے حکمرانوں کی بزدلی کے نظر ہو رہا ہے۔ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں، ڈپلومیسی کے محاذ سے بھی آپ کام نہیں کر رہے، آپ پرانی کشمیر کو برا کہتے تھے، لوگ تالیاں پیٹتے تھے، ہمیں بتائیے 2 سال میں آپ کی کشمیر کمیٹی کہاں ہے؟ کون ہے اس کا چیئرمین؟ کون اس کے ممبران ہیں؟ کہاں پر یہ جاتے ہیں؟ کس سے یہ بات کرتے ہیں؟ ڈپلومیسی کے محاذ پہ
آپ شکست کھا چکے ہیں، آپ کے اندر جرأت بھی نہیں ہے، ہمت بھی نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مثبت رویہ اختیار کریں، ابھی نندن کو حوالے کر دیں، کل بوحشن سے ملاقاتوں کا جو ہے وہ انتظام کر دیں اور ہم کوئی بدلہ نہ لیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، اسے حکمت نہیں کہتے، بزدلی کا نام حکمت نہیں ہوتا۔ جہاں حکمت میں 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوتا ہے، حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ 4 قدم آگے بڑھا جائے۔ اس لیے کشمیر کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے کہ ڈپلومیسی کے محاذ پر اپنا کام کیا جائے، قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کے پرچم کو تھاما جائے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی فوج کے سالار سے کہتے ہیں، جب کور کمانڈر نے 5 اگست کو اجلاس کیا تھا پچھلے سال اور یہ کہا تھا کہ ہم آخری حد تک جائیں گے، تو پوری قوم نے یہ سمجھا تھا کہ اب ہماری فوج لڑنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، 1 سال گزرنے کے بعد بھی ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ آپ سے ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بجٹ اپنے خون پسینے کی کمائی کو قربان کر کے جو ٹیکس دیتے ہیں وہ بڑے پیمانے پر دفاعی بجٹ میں خرچ ہوتا ہے۔ آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کی تحریک کے لیے فوج کو یہ بجٹ دینا جائز ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، کشمیر بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دشمن بھارت ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے تو بجٹ ملنا چاہیے، یقیناً ملنا چاہیے۔ لیکن جب آپ لڑیں گے نہیں، جب آپ جہاد نہیں کریں گے، جب آپ کا اپنا موٹو ایمان تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ، اس سے آپ صرف نظر کریں گے، بلکہ ایسی کاروائیاں ہونے لگیں گی جس پہ لوگ جہاد کا نام لینا چھوڑ دیں اور جہاد کو دہشت گردی سے ملایا جانے لگے گا، تو پھر ہم بھی یہ سوال کریں گے کہ دفاعی بجٹ کہاں جا رہا ہے، اس دفاعی بجٹ کا کیا مصرف ہے، اتنی فوج کا کیا مصرف ہے۔ اس لیے اپنی افواج پاکستان کے جذبہ شہادت اور شوق شہادت اور ان سارے سپاہیوں کے جو بارڈروں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، جو سیاچن کے برف پوش پہاڑوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو بار بار بھارت کی بزدلانہ کارروائیوں کا نشانہ بنتے ہیں، ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن میں جرنیلوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کے جذبات سپاہیوں کے جذبات کے ساتھ ملنے چاہیے، افسروں کے جذبات کے ساتھ ملنے چاہیے، قوم کے جذبات کے ساتھ ملنے چاہیے۔ ہم سے کہا جاتا ہے معروضی حالات تقاضا نہیں کرتے، کون سے معروضی حالات؟ اب جنگیں نہیں ہوا کرتی، افغانستان میں کیا ہوا ہے؟ افغانستان میں تو 40 ملکوں کی فوج نے وہاں افغانستان کو پٹ کر دیا تھا، جہاد کامیاب ہوا ہے۔ امریکہ کو جہاد نے شرکت دی ہے، ایمان نے شرکت دی ہے، ایمان اور تقوی نے اور جہاد فی سبیل اللہ نے امریکہ کی طاقت کا غرور جو ہے وہ سڑک پر رگڑ دیا ہے، خاک میں ملا دیا ہے۔ فلسطین میں حماس جہاد سے، ایمان سے ٹیکنالوجی کو شکست دے رہی ہے۔ پوری دنیا میں ہم نہیں کہتے کہ اپنی بستیوں کے اندر قتال کیا جائے، ہم نہیں کہتے کہ یہاں پر بم دھماکے کیے جائیں، یہ بم دھماکے تو بھارتی ایجنٹوں کا کام ہے، یہ بزدلانہ کارروائی تو امریکی ایجنٹوں، اسرائیلی ایجنٹوں کا کام ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں جو بھارتی قبضہ ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ سے ہی دور ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم جب آگے بڑھیں گے تو پھر عالمی ضمیر جاگے گا، ورنہ ٹرمپ سے توقع رکھتے ہو، وہ ٹرمپ جو ہمیں برباد کرنے والا ہے، جس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، عراق میں مسلمانوں کو مارا ہے، شام میں مسلمانوں کو مارا ہے، یمن میں مسلمانوں کو مارا ہے، افغانستان میں مارا ہے، اور کشمیر میں بھارت کی سرپرستی کرنے والا ٹرمپ وہ ثالثی نہیں کر سکتا۔ اگر عالمی برادری کو بھی جھنجھوڑنا ہے تو آگے بڑھنا پڑے گا، اس بار کو ہٹانا پڑے گا جو مشرف دور میں قائم ہونے دی گئی تھی۔ اس لیے ہمارا واضح میسج ہے، ہم مقامی حالات میں جھگڑا نہیں چاہتے، ہم پرامن جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھی اسپتال میں ہیں اور ان کی زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے ہمارے کارکنان پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ سب کی خبرگیری کی جائے گی، سب زخمیوں کا علاج انشاءاللہ کیا جائے گا۔ اور ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں یہ راستہ جہاد کا راستہ ہے، جدوجہد کا راستہ ہے، شہادتوں کا راستہ ہے۔ ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور جان ہتھیلی پہ رکھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہاں امریکی اور بھارتی ایجنٹوں کا 30 سال مقابلہ کیا تھا، جان ہتھیلی پہ رکھ کر کیا تھا۔ آج بھی چوٹ پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ بزدلانہ کارروائی ہماری جدوجہد کو روک
روک نہیں سکتی ہے. شہادت ہماری تمنا ہے, ہماری آرزو ہے. اس سے بڑھ کر عظیم موت ہو کیا سکتی ہے کہ اللہ کے راستے میں قربان ہو جایا جائے. ہم سب تیار ہیں, ہم اس دین کے لیے مٹنے کے لیے تیار ہیں. لیکن حکمرانوں, تم بھی بزدلی چھوڑ دو, تم بھی آگے کی طرف بڑھو, تم بھی جہاد کا راستہ اختیار کرو. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دن دہاڑے ایک سفید گاڑی میں سے جو بم اس ریلی کے اوپر پھینکا گیا ہے, یہ حکومت کی ناکامی ہے, یہ حکمرانوں کی ناکامی ہے. اپنے تحفظ کے لیے بڑے بڑے کانوائے لے کر چلتے ہو, عوام کا کوئی تحفظ نہیں. اور وہ بھی وہ عوام جو کشمیریوں کے لیے جہاد کے لیے نکلے ہیں, کشمیریوں سے آزادی کی تحریک پہ شانہ بشانہ ہونے کے لیے نکلے ہیں. اس لیے حکومت کا یہ کام ہے اس واقعے کی تحقیق بھی کرے, مجرم کو پکڑے بھی, زخمیوں کی دیکھ بھال بھی کرے. امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب آپ کی خیریت دریافت کر رہے ہیں, آپ کو حوصلہ دے رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں. ابھی اسلام آباد میں وہ چوک, فری چوک کے اوپر جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور آپ سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جد و جہد کو جاری رکھا جائے, پرامن رہا جائے, نظم و ضبط کو برقرار رکھا جائے. وہ انشاءاللہ اسلام آباد میں لاہ عمل کا اعلان کریں گے. ہمارے ساتھی زخمی ہیں, ابھی اطلاع ملی ہے کہ الحمدللہ کوئی سیریس نہیں ہے اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو شفایاب فرمائے. اور میں آپ سب لوگوں سے یہ عرض کرتا ہوں, دل تو نہیں چاہتا ہے کہ اس میدان کو چھوڑا جائے, لیکن ظاہر سی بات ہے یہ بھارت کے لوگوں کی بزدلانہ کارروائی تھی. آج کا ہم اس احتجاجی ریلی کو یہیں پر ختم کر رہے ہیں. پریس کانفرنس میں اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. آپ آگے تحریک بڑھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ, اور جب اگلی آپ کو کال دیں گے کشمیری مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے, تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. انشاءاللہ تعالی آپ سے یہی ہمیں آپ کا یہ عزم دیکھتا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں سے ادارے یکجہتی کے لیے تاریخی ریلی انشاءاللہ منعقد کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کریں گے. قریہ قریہ اس پیغام کو پھیلائیے, بستی بستی اس پیغام کو لے کے جائیے, اپنی مقامی حالات سے بھی باخبر رہیے اور اپنی امت کے ساتھ بھی جڑ جائیے. یہ انقلاب کی تحریک ہے, یہ اسلام کے غلبے کی تحریک ہے, یہ اسلام کے عادلانہ نظام کی تحریک ہے. یہ محدود نہیں ہے, یہ شہروں تک اور گاؤں تک اور قریوں تک اور ملکوں تک نہیں, عالمگیر اسلامی انقلاب کی تحریک ہے اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.